بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنا سروس کے معاملے میں ایک بات آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، طاہر محمود اپنے ویلاگ کے ساتھ۔ تو وہ یہ ہے کہ میں بہاولپور سے ٹرانسفر ہوا میرا بہاول نگر، اور وہ غالباً 91 کی یہ بات ہے۔ تو اس وقت یہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، غلام حیدر وائیں صاحب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ تو وہ اس وقت وہاں پہ بہاول نگر میں سیاسی دھڑے بندیوں میں ایک چودھری عبدالغفور مرحوم صاحب تھے، وہ منسٹر تھے، بہت سارے سال منسٹر رہے ہیں، کوئی 7-8 سال سے زیادہ ہی رہے ہیں منسٹر۔ اس کے علاوہ وہ عبدالستار لالے کا وہ بھی منسٹر رہے ہیں اور کافی عرصہ منسٹر رہے ہیں۔ کرتے کرتے وہ یہ دونوں ایک ہی گروپ کے تھے، ایک ہی کیمپ کے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب کے نون لیگ میں یہ شامل ہو گئے تھے، تو ادھر ہی وہ ہو گئے تھے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ یہ الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے، بلدیاتی الیکشن، میاں نواز شریف صاحب کے میاں غلام حیدر وائیں صاحب کے وزیر اعلیٰ شپ تھی، تو اس وقت تو وہ چلتے چلتے یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے زیادہ زور وہ لگتا ہے تمام لوگوں کا، خاص طور پہ سیاسی لوگوں کا، اپنے گھر کا یونین کونسل جیتنے کے لیے، اور وہاں سر دھڑ کی بازی لگ جاتی ہے۔ ہوا یہ کہ نا چودھری غفور صاحب اینڈ دوسرے پولیٹیکل، جو چودھری غفور صاحب نے اپنے ساتھ مثلاً میاں رفیق شاہ صاحب تھے، سابق ایم این اے، بہت بڑی فگر تھی، سیاسی پولیٹیکل فگر تھی بہاول نگر کی۔ اور یہ 1970 میں جب پیپلز پارٹی کا پورا جو بند تھا اور بھٹو صاحب کے بندے کے سامنے کوئی ٹھہرتا ہی نہیں تھا، تو وہ پورے پنجاب میں صرف قیوم لیگ کی ایک ہی سیٹ جیت پائی تھی، قیوم لیگ، اور وہ تھی رفیق شاہ صاحب۔ رفیق شاہ صاحب وہ ایم این اے اس وقت بنے، ویسے بھی وہ بہت بڑے جگیردار تھے اپنے بہاول نگر ڈسٹرکٹ میں، سیاسی طور پہ بھی ان کا اثر و رسوخ اچھا خاصا تھا۔ تو وہ ان کو ساتھ ملا لیا انہوں نے۔ پھر دوسرے جو منظور مول صاحب ہوتے تھے ان کو ساتھ ملا لیا، وہ ایم پی اے رہے ہیں۔ ان کا بھی ریکارڈ یہی ہے کہ 1970 سے ایم پی اے وہ بنے ہیں بھٹو دور میں۔ اور اس کے بعد سوائے ایک الیکشن کے جو جو غیر جماعتی الیکشن تھا وہ نہیں لڑا تھا، اس کے علاوہ وہ لگاتار جیتتا آیا ہے۔ آخری الیکشن وہ ہارا ہے 97 میں، جب 96-7 کا الیکشن ہارا ہے نا منظور مول، تو اسی سال ہی اس کی ڈیتھ ہوگی، کیونکہ وہ اس کی زندگی میں پہلا الیکشن تھا جو وہ ہارا تھا۔ مول فیملی بہت عرصے تک الیکٹ ہوتی آئی تھی۔ تو وہ منظور مول بھی بڑا مقرر تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک باتیں کرتا تھا، اور اسی طرح وہ دوسرے ستار لالے کا صاحب بھی تھے، چودھری غفور صاحب بھی اپنی طرف سے، کیونکہ ان کی ایک اپنے چودھری غفور تو چیئرمین ضلع کونسل رہ بھی چکے تھے اپنا بہاول نگر میں 79 سے 81 تک، وہ بھی رہ چکے تھے۔ وہ اس طرح یہ بڑے مشہور فگر ہو گئی تھے، فگرز تھے، یہ مشہور آدمی تھے سیاسی طور پہ۔ ایک میاں خادم کالو کا مرحوم، یہ تقریباً ہی مرحوم ہو گئے ہیں سارے، کیونکہ بات بڑی پرانی ہے۔ تو یہ انہوں نے نا مل کے کہ نہ ستار لالے کا کو ہم نے کسی طریقے سے نہیں جیتنے دینا، لیکن میاں ستار لالے کا کزن تھے، آپس میں سالہ بہنوئی بھی تھے، میاں عالم علی لالے کا، وہ بڑا ذہین اور بڑا تیز ترار اور آدمی تھا اس طرح۔ تو اس نے نا جی بازی پلٹ دی۔ اس نے پھر کیا کیا کہ چودھری غفور کو ہارون آباد والا جو ہارون آباد والی جو کمیٹی ہے، میونسپل کمیٹی،
وہاں سے بھی اس کو ہرا دیا۔ چشتیہ میں بھی وہ ان کا اپنا تھا شہر، وہ جیت گئے۔ منچن آباد سے کر کے ضلع کونسل کی ایک سیٹ جو ہے چیئرمین ضلع کونسل، وہ ٹھیک چودھری غفور صاحب کے حصے میں آئی، وہ ان کی پارٹی جیتی۔ رفیق شاہ صاحب کا بیٹا ہے رشید شاہ صاحب، وہ چیئرمین بنے۔ وہ بات جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ نا، یہ جب ہو رہا تھا الیکشن تو ہارون آباد میونسپل کمیٹی کا جو الیکشن تھا وہ بڑا خطرہ بنتا جا رہا تھا لڑائی جھگڑے کے لیے۔ تو وہ لڑائی جھگڑے کا بہت زیادہ خطرہ تھا، تو وہ ہوا یہ ہے کہ نا ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ بہاول نگر میں ہم اس کی نا چیئرمینی کرا دیتے ہیں، چیئرمینی کے ووٹ کرا دیتے ہیں۔ دونوں پارٹیاں آئیں، دونوں پارٹیوں نے اسلحہ یہ وہ، جیسے دونوں منسٹر تھے، دونوں منسٹروں کی پارٹیاں تھیں۔ تو ڈپٹی کمشنر ظاہر ہے الٹیمیٹلی ڈپٹی کمشنر اپنا پریشان تو تھا، میں بھی ساتھ تھا، ہم انفارمیشن کے لوگ جو ساتھ ہوتے ہی ہیں۔ وہ اس نے اپنا ڈپٹی کمشنر تھے ملک فروز نون صاحب، ملک فروز نے مجھ سے پوچھا کہ یار اب کیا کیا جائے۔ میں نے کہا سر ایک ہی بات ہے کہ آپ کا ٹرانسفر تو ہونا ہی ہونا ہے، اب ایک پارٹی نے تو ہارنا ہے، جو بھی ہاری اس نے جا کے آپ کے خلاف باتیں کرنی ہیں، شکایتیں لگانی ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگا نہیں پھر کیا کیا جائے۔ میں نے کہا جی دونوں بڑی پارٹیوں کو نا گرفتار کر لیں۔ اور اس وقت بی بی سی کی خبر بہت بڑی خبر ہوتی تھی کہ جی میں نے کہا جی بی بی سی میں بھی خبر آ جائے گی، آپ کا نام آئے گا، سارا کچھ ہوگا۔ پہلے تو تھوڑا سا وہ سوچا اس نے یا کیا جو بھی ہے، وہ بعد میں نہیں وہ حوصلہ کر سکا۔ تو کرتے کرتے نا وہ ہوا وہی کچھ ہوا کہ نا چودھری غفور جو ہے نا وہ اس کے جو میونسپل کمیٹی ہارون آباد ہارے، خادم کالو کا منچن آباد کی میونسپل کمیٹی ہارے۔ تو اس طرح وہ چودھری غفور جو ہے نا وہ ڈی سی کے خلاف ہو گیا۔ میاں عبدالستار لالے کے نا بڑا بچانے کی کوشش کی، بڑا وہ کیا، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں کہ وہ یہاں تک کہ وہ ڈی سی نے چودھری غفور کو پھر ریسیو بھی نہ کیا جب وہ آئے بہاول نگر۔ تو اس طرح بناتے بناتے کرتے کرتے مجھے کہنے لگے یار وہ کیا مسئلہ کس طرح۔ میں نے کہا سر آپ کا ٹرانسفر اب ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور کرتے کرتے پھر وہی کچھ دنوں کے بعد آخر ڈپٹی کمشنر کا ٹرانسفر ہو گیا۔ اور وہ اس کے بعد پھر جو نیا ڈپٹی کمشنر آیا اس نے دونوں پارٹیوں کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کیا اور راضی کیا، تو ہوا۔ تو ملک فروز جو ہے نا وہ اس نے کرپشن بھی بہت کی تھی، بعد میں وہ سنا ہے گرفتار بھی ہو گیا تھا، گرفتار ہونے سے شاید بچ گیا تھا، وہ امریکہ چلا گیا، وہیں سیٹ ہو گیا۔ تو وہ بندہ بھی کرپٹ تھا، تو اس لیے اس کو پھر اس سلسلے میں اس کے بارے میں نا الیکشن کے بارے میں ان کی ساتھ صحیح طریقے سے نہ دینے پہ، چودھری غفور کا ساتھ نہ دینے پہ ٹرانسفر کر دیا۔ السلام علیکم۔